سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ رستم اور بہرام بھی یورگوس اور ابو قاسم تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنا ایک نیا منصوبہ بناتے ہیں، جبکہ ہماری آج کی اس قسط کی شروعات سانجار اور اس کے خصوصی سپاہیوں سے ہوتی ہے، جو کہ یورگوس کی تلاش میں ویران جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ سانجار اس دوران سلجوق محافظ سے کہتا ہے، یہ رستہ تو مختصر تھا لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں ملا، ہم پہاڑوں کی طرف چل رہے ہیں۔ سلجوق فوجی کے لباس میں باطنی کہتا ہے، ہم یہاں آس پاس کے علاقوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم پر بھروسہ رکھیں۔ سانجار کہتا ہے، تم سرحدی سپاہی ہونا۔ سپاہی کہتا ہے، کیا آپ کے ذہن میں شبہات ہیں؟ پھر سانجار کی نظر سپاہی کی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے خنجر پر پڑتی ہے، جس پر باطنی علامت ایک خنجر بنا ہوتا ہے۔ سانجار یہ دیکھ کر اس سے کہتا ہے، جب میں تمہارا سر کاٹوں گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ملعون باطنی۔ سانجار فوراً ایک ہی جھٹکے میں باطنی کا خنجر نکال کر اسی سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے، جبکہ بوسکوش، ارسلان تاش اور بالابن بھی پیچھے کھڑے باطنیوں کو بجلی کی طرح حملہ کر کے انہیں مار دیتے ہیں، اور اس طرح سیکنڈوں میں سارے باطنی مارے جاتے ہیں سوائے ایک کے۔ پھر سانجار اس بچ جانے والے باطنی کے پاس آتا ہے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے، بتاؤ وہ کس طرف گئے ہیں؟ باطنی درد سے چلاتا ہے اور کہتا ہے، وہ دوسرے راستے پر گئے ہیں، اس راستے پر ایک سرائے موجود ہے، وہ مختصر راستہ اختیار کر کے سرائے جا رہے ہیں۔ سانجار کہتا ہے، انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یورگوس سرائے میں ٹھہرے گا، لیکن ہم صبح سویرے وہاں پر ہوں گے، ان کے فرار ہونے سے پہلے ہمیں وہاں پر پہنچنا ہوگا۔ سپاہی مڑتے ہیں، جبکہ ارسلان تاش فوراً اپنی کلہاڑیاں نکالتا ہے اور اس سے باطنی کو ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ سانجار کہتا ہے، جلدی کرو، گھوڑے نکالو۔ پھر دوستو دوسری جانب شالمزار میں تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں، جو کہ اپنے آپ سے کہتی ہیں، اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے۔ اس دوران تورنا خاتون کے ہاتھ میں سانجار کا دیا ہوا پھول ہوتا ہے۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، سانجار کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا اسے کچھ ہو گیا ہے یا پھر وہ قلعے سے باہر نہیں نکل سکا؟ اس دوران ایک کبوتر تورنا خاتون کی کھڑکی پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور تورنا خاتون مسکراتی ہوئی کھڑکی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، کیا تم سانجار کی خبر لائے ہو؟ لیکن اگر وہ واپس نہ آ سکا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں اسے دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکی تو پھر میری بہار خزاں بن جائے گی، میری زندگی میں کبھی دوبارہ بہار نہیں آئے گی، میں بغیر پانی کے پھولوں کی طرح مرجھا جاؤں گی۔ اتنے میں دوستو امیر التبر تورنا خاتون کے کمرے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابھی تک سانجار کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، وہ قلعے سے زندہ نکل سکا یا نہیں؟ تورنا خاتون کہتی ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے بابا، ایسی باتیں نہ کریں، وہ صحیح سلامت واپس آئے گا انشاءاللہ۔ امیر التبر کہتے ہیں، تم نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا، تم نے کہا تھا کہ وہ مقدس ایمانتوں اور ہمارا انتقام لے گا، اسی لیے میں نے اپنا غرور ایک طرف رکھ کر اس غدار کافر کو اپنی تلواریں بھیجی ہیں، اب بتاؤ کہاں ہے سانجار؟ تورنا خاتون کہتی ہیں، بابا وہ 2 گلیاں دور نہیں گیا، بلکہ وہ ایک بازنطینی قلعے میں گیا ہے، یہاں انتظار کرنا آسان ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں سوچیں، کون جانتا ہے کہ وہ اب وہاں کیا کر رہا ہوگا؟ امیر التبر کہتے ہیں، میری طرف دیکھو، اس کا دفاع نہ کرو ورنہ اس کا انجام برا ہوگا، اپنے بابا کے بارے میں بھی سوچو، اگر کچھ غلط ہوا، اگر وہ مقدس ایمانتوں کو حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا تو الزام ہم پر ہی آئے گا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو جان لو کہ تم بھی اس کی قیمت ادا کرو گی۔ دوستو یہ کہہ کر امیر التبر مڑتے ہیں، جبکہ تورنا خاتون کہتی ہیں، سانجار اپنا وعدہ پورا کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ امیر التبر مڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا تو پھر وہ قلعے میں ہی رہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امیر التبر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جبکہ تورنا خاتون پریشانی سے کھڑکی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، سانجار تمہارے پیروں میں کوئی پتھر نہ چبھے، تمہارے مضبوط ہاتھ کبھی زخمی نہ ہو، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، میرے اللہ سلامتی کے ساتھ اس کی واپسی یقینی بنا۔ پھر دوستو دوسری